السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 219. سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 219. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 219. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما. آج کا سبق ہمارا 3 مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 219, سورۃ نساء آیت نمبر 34, سورۃ مائدہ آیت نمبر 90, 91, 92. موضوع ہے شراب اور جوا. اس لیے میں نے 3 مختلف جگہ سے آیات سلیکٹ کر کے تاکہ اس موضوع پر مکمل مسائل کا پتہ چل جائے, احکام کا پتہ چل جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے قرآن نازل کیا, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان کا سدباب کرنے کے لیے بھی احکام نازل کیے. وعلیکم السلام. سورہ بقرہ آیت نمبر 219. ان میں شراب اور جوا یہ عرب کے جاہلی دور کے اندر بہت پھیلا ہوا تھا. شراب اور جوا صرف عرب جاہلیت میں نہیں بلکہ یونان کی تہذیب میں, روم کی تہذیب میں, مصر کی تہذیب میں, بابل و نینوا کی تہذیب میں, یعنی پوری دنیا کے اندر ہندوستان کی تہذیب ہو گئی, چائنا, جاپان, ہر طرف. یعنی جس طرح کہ آج فرنگی معاشرے میں یورپ امریکہ کے اندر یہ چیز فیشن ہے, معاشرے کا حصہ ہے, شراب بھی اور جوا بھی, اس طرح اس دور میں بھی پھیلا ہوا تھا. اس کے بارے میں جو ڈاکٹروں نے بتایا, شراب کے نقصانات بتائے, لیکن کوئی بھی مذہب کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکا. یہ اسلام واحد دین ہے جس نے آ کر اس پر یکدم پابندی لگا دی اور اس کی حرمت کا حکم دیا. یہ حرام ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر محکمہ صحت کی طرف سے, وزارت صحت کی طرف سے وارننگ لکھی ہوئی ہے کہ یہ منہ کے کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے. ہر ایڈ میں یہ پٹی ساتھ چل رہی ہے, ہر ڈبی پر لکھا ہوا ہے, ہر بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. لیکن کیا سگریٹ نوشی ختم ہوئی؟
نہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں، یکدم اگر اس طرح کیا جائے جس طرح ہیروئن کی پابندی، ہاں جی، بنانے والی فیکٹریاں، بیچنے والے اسٹاکسٹ، ان سب کو جب پکڑا جائے گا چیز بند ہو جائے گی، ہاں جی، تو سگریٹ بنانے والی فیکٹریاں موجود ہوں، ڈسٹریبیوٹر بھی موجود ہوں، گورنمنٹ ٹیکس بھی لے رہی ہے، پھر کیسے بند ہو؟ مطلب کینسر خود پھیلا رہی ہے، دل کی بیماریاں خود پھیلا رہی ہے جی۔ محکمہ فوڈ والے وہ چھاپا لگاتے ہیں جی یہ چیز مردہ، اللہ پر مرغیاں کھلا رہے ہیں جی، یہ اچھا، اب وہاں پر کیا ہے کہ بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ جب شراب کے اوپر پابندی ہوگی بنانے والا کرنے والا تو پھر کیسے بکے گی؟ پھر نہیں بک سکتی۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ 3 سٹیپوں کے اندر شراب کی حرمت آئی ہے، کیونکہ کسی نشئی کا نشہ چھوڑنا یکدم وہ بھی اس کے لیے بیماری ہے، تو اس کو آہستہ آہستہ اس کا وہ نشہ کم کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا حکم یہ سورہ بقرہ میں آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ انہوں نے دعا کی یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نہ دے۔ یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو خواہش ہوئی اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا، ان آیتوں میں سے یہ بھی آیت ہے کہ انہوں نے کہا الہ العالمین شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما تاکہ اس سے جان چھوٹے لوگ مرمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن الخمر، خمر کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ میسر ہے یسر سے، یسر کہتے ہیں آسانی کو، جو آسانی سے ہاتھ آ جائے مال، وہ ہے جوا جی۔ خمر جس سے خمار آ جائے، یہ ایک آسان سا معنی ہے۔ یاد رکھیں اردو میں جس کو ہم شراب کہتے ہیں عربی میں اسے خمر کہتے ہیں، اور عربی میں جسے شراب کہتے ہیں اردو میں اسے مشروب کہتے ہیں۔ کوئی بھی پینے کی چیز وہ شراب ہے، شرابن طہورا پاکیزہ مشروب، اس سے مراد شراب اردو والی نہیں، شراب عربی والی۔ تو عربی میں شراب کا معنی مشروب اردو کے اندر، اور جو اردو میں شراب ہے جس کہتے ہیں اس کا عربی میں معنی خمر، جسے خمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ پوچھا گیا شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ان دونوں میں گناہ بڑا ہے، لیکن ومنافع، اور فائدے بھی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے۔ جوئے میں مال ہاتھ آ گیا، ٹھیک ہے، اور شراب میں تھوڑی لذت مل گئی، سرور آ گیا، قوت میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے، فائدے ہیں، لیکن وَإِسْمُهُمَا، ان دونوں کا گناہ اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان کے فائدوں سے۔ دیکھا جائے نا کہ فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، فرمایا نقصان زیادہ ہے۔ یہ ذہن سازی، جو سمجھدار صحابہ کرام اجمعین تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ چیز اب حرام ہونے والی، انہوں نے اسی وقت چھوڑ دی یا بیچ دی۔ یہ پہلا حکم تھا، کیا؟ ذہن سازی کی گئی ہے کہ اس میں گناہ ہے، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی، اور ان دونوں کے اندر فائدہ بھی ہے، تسلیم ہے، لیکن اس کا فائدے سے نقصان زیادہ ہے۔ یہ حکم آ گیا۔ اب ہم کھول لیتے ہیں سورۃ النساء اور آیت نمبر 43۔ سورہ نساء آیت نمبر 43، پارہ پانچواں پارہ، سورہ نساء آیت نمبر 43، 43۔
ایک کارڈ چلا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دوسرا حکم نازل کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا الہ العالمین اور واضح حکم نازل فرما دوسری دفعہ دعا کی. تو اللہ سبحانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تقربوا نہ قریب جاؤ الصلاۃ نماز کے وانتم جب کہ تم سکارا نشے کی حالت میں حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو ما تقولون جو تم کہہ رہے ہو. کا مطلب اتنا تو پتا ہو. اب صحابہ کرام اجمعین نے ٹائمنگ کی مینجمنٹ شروع کر دی کہ اگر اس ٹائم شراب پئیں اس کا نشہ کتنی دیر تک رہتا ہے. اس نشے کے ٹائم کے دوران کوئی نماز کا وقت تو نہیں آتا, تو ایسے ٹائم پئیں کہ اس وقت نشہ نہ ہو تاکہ نماز ہے. کیوں؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس کے اندر تھے. ابھی چونکہ حرمت کا حکم نہیں آیا تھا, شراب چل رہی تھی. شراب پی کر کیا کیا؟ اب نماز کا ٹائم ہو گیا. کہا جی نماز. علی رضی اللہ عنہ لوگوں نے مجھے امام بنا دیا کہ آپ نماز پڑھائیں. نماز پڑھائی, سورت کافرون پڑھ رہے تھے, اس کے اندر آیت غلط پڑھ گئے. سلام جب پھیرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نماز کی حالت میں جب نشے کی حالت ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اس کی ایڈجسٹمنٹ کر دیں. اس کا شراب پیتی ہو جائے. ہاں پیتے ہو, اسی لیے تو آیت غلط پڑھ گئے نا. کافروں کے آیت کے الفاظ غلط جو ہے نا وہ بھی موجود ہیں حدیث کے اندر. اچھا, اس کے اوپر شیعہ نے بڑا جلوس نکالے تھے. وہ کہتے ہو جی جناب یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اچھا, حالانکہ اس وقت حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. اب جو سمجھدار تھے انہوں نے پھر اس وقت بھی چھوڑ دی کہ ٹھیک ہے یہ تو نماز میں ہمارا حرج کرتی ہے. یہ تھا دوسرا حکم. تیسرا حکم آیا سورۃ مائدہ آیت نمبر 90 نکال, پارہ نمبر 6 بلکہ 7, پارہ نمبر 7 آیت نمبر 90. ہاں جی, 7واں پارہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 90. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو. مل گئی یاسین بھائی؟ حافظ صاحب آیت نمبر 90. حافظ صاحب ڈھونڈ کر دیں. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمر بے شک شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور آستانے. انصاب نصب سے ہے. نصب جہاں پر کوئی جگہ مخصوص کر دی گئی ہو کس کے لیے؟ پوجا پاٹ کے لیے, چاہے وہاں بت ہے یا نہیں ہے, لیکن اس جگہ کو لوگ مقدس سمجھتے ہوں. اس کا ہمارے اصطلاح میں معنی ہے آستانہ. کہ جو آستانہ بنایا گیا ہو وہ کیا ہے؟ اس جگہ کو مقدس سمجھا گیا ہو. یہاں منت منوتی, نظر نیاز, یہاں پر دعائیں, یہاں پر وہ جگہ تھلا امامہ, آستانہ, امام باڑہ, اس طرح کے یہ جگہ مقدس سمجھی جاتی ہیں. والازلام اور فال نکالنا. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ. یہ فال جو نکالتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ یہ کام کروں نہ کروں, اس کے لیے کیا کرتے؟ فال نکال. اب وہ یہ کرتے اگر یہ پرندہ اڑ کر دائیں طرف گیا تو یہ کام میرا ٹھیک ہو جائے گا, اگر بائیں طرف گیا تو یہ غلط ہو جائے گا. سفر کے لیے نکلوں نہ نکلوں, اس طرح سے فالیں نکالتے. یاد رکھیں ایک ہے قرآن اندازی اور ایک ہے فال نکالنا. قرآن اندازی کے اندر کیا ہے؟ ایسی قرآن اندازی جس کے اندر یہ ہو کہ دو فریق یا کئی فریق برابر کے حقدار ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 9 آپ کے پاس ایک ٹائم کے اندر موجود تھی. سفر پر جانا ہوتا تو اب ایک کو اگر لے جائیں تو دوسری کہے گی کہ ہمیں نہیں لے گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کا حق تھا نا سب کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں قرآن اندازی کرتے.
جس کا نام کرے میں نکلا اس بھی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جانا، بات ختم۔ یہ جائز ہے، جو کہتے ہیں ٹاس کرنا، ٹاس کرنا یہ جائز ہے، یہ غلط ہے۔ کمیٹی لے لیں، ہاں کمیٹی نکل آئی، ٹھیک ہے، اچھا اب نکل آئی، اب ایک کو ضرورت نہیں ہے، دوسرا ضرورت مند ہے، چل تو اپنا نام جب میرا نکلے تو لے لینا اور میرا، یہ اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ لیکن بولی والی کمیٹی غلط ہے۔ یہ بولی کمیٹی ہے جی، نکلی ہے 5 لاکھ کی، اب وعلیکم السلام، اس کو 4.5 لاکھ میں کون لیتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے ابھی مجھے مل رہی ہے 50,000 کا گھاٹا ہے نا، اگر رقم تو آ رہی ہے نا، چلو کوئی بات، وہ جو 50,000 ہے وہ سب کھائیں گے پیئیں گے یا اپنا کمیشن رکھیں گے، ہاں جی دعوت ہوگی یا تقسیم کر دیں گے، یہ حرام ہے، یہ جوا ہے۔ اچھا ایک ہے جوئے کے اس میں انعامی سکیم، آج جوئے کے بڑے خوبصورت نام رکھے گئے، قسمت کی پوڑیا، انعامی سکیم، میچوں پر جوا، کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، یہاں تک کہ ایک جواری 2 بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے ہوٹل کے اوپر، کہتے ہیں ابھی اس گلی سے لڑکا نکلے گا یا لڑکی نکلے گی، لگ گئی جی، اب لڑکا آیا تو وہ جیتا، لڑکی نکلی تو وہ جیتا، یہ موٹر سائیکل والا دائیں مڑے گا یا بائیں مڑے گا، لگ گئی جی، یہ آدمی کو چھینک آئے گی کہ نہیں آئے گی، لگ گئی جی، یعنی ایک ایک قدم کے اوپر جوا، بس آئے گی، ہاں اب کار آئے گی کہ جیسے بس آئے گی، رکشا رکے گا کہ نہیں رکے گا، یعنی کسی اس کے اوپر، یہ ہے جوا۔ ایک ہے انعامی سکیم کہ ایک کمپنی کہتی ہے 12 پیس آپ لیں گے تو 1 پیس آپ کو فری ملے گا، یہ کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، جو بھی 12 لیں، یہ جوا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں جی یہ آپ لیں اور اس میں قرآن اندازی ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ کا نام نکلے اور سیٹ 70 نکلا ہے آپ کی، یہ جوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جوئے کی آج بڑی خوبصورت، اس کا نام رکھ دیا انعام، اور کس چیز کا انعام ہے، 10 روپے کی پرچی پر کروڑ روپے نکال آئے گا، تو یہ اچھا سرکاری جوئے بھی ہیں، یہ جو بیمہ پالیسی ہے اس کے اندر جوا اور سود مکس ہے، بانڈ سرکاری جوا ہے، سرکاری۔ عام جوئے کے اندر یہ ہے کہ وہ پوری ہار گیا، سرکاری جوئے میں یہ ہے کہ وہاں پر اس کی اصل رقم محفوظ ہے، اس کے اوپر اس کو ملیں گے 6 انعام ملیں گے، 6 ڈبے خانے بنے ہوئے ہیں، انعام نکل آیا، آ گیا نہ آیا نہ آیا۔ اب اس پیسے سے پتہ کیا کرنا ہے، ایک تو ہے نا کہ بینک نے رقم لی، رقم لے کر اس نے اس کو کاروبار میں لگایا یا سود پر دیا، اس کے اوپر اس نے اپنا نفع بھی رکھا سروس چارجز کے نام پر کر کے، اور اس کو بھی نفع دیا جس کا نام ہے سود، پیسے پر نفع ملنا، یہ کیا ہے، سود۔ اچھا اب ایک ہے کہ گورنمنٹ نے لیا، حکومت نے جب اس کو لیا، لے کر اس کو کیا اس کو اسی طرح سود پر چلایا، اب اس میں سے جو سود آیا اس نے بجائے اس کے کہ سب کو دینے جن سے پیسہ لیا، اس نے کیا کیا، یہ پرائز بانٹ دیے، پرائز بانٹ کے اندر سب نے لے لیے، اب یہ اس کے بعد اتنے کا، اس کے بعد اتنے کا، اس کے بعد اتنے، اس کے بعد اتنے، اب اس نے اس رقم اکٹھی ہوئی ہے اس کو سود کے اوپر لگایا، سود پر لگا کر اب جو نفع جمع ہوا، اس کا سود جمع ہوا، اس سود کو سب میں برابر تقسیم کرنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں جی قرآن اندازی کرتے ہیں، آپ کا انعام نکلا پہلا، اس کا نکلا ہے دوسرا، ان کا نکلا ہے تیسرا، ہر مہینے ہو رہی ہے قرآن اندازی، ہر مہینے وہ سود جو ہے اس طرح تقسیم ہو رہا ہے، اصل رقم آپ کی محفوظ ہے، یہ سرکاری جوا ہے۔ اچھا اسی طرح سے انشورنس کے اندر بیمہ پالیسی میں اس میں کیا ہے، انہوں نے سب سے رقم لے لی، اب جناب ٹانگ ٹوٹ گئی، جی عورت نے فون کیا نا، اور جناب آپ بیمہ پالیسی لیں، مثلا اگر آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو آپ کو اتنے لاکھ ملے گا، اگر بازو ٹوٹ جائے اتنے لاکھ ملے گا، ہاں جی اگر کان کٹ جائے تو اس نے کہا ماں تو میرے لیے دعا کر، اللہ خیر خیریت سے رکھے، آپ نے تو نے تو میرا تکیہ بنا دیا، جب ٹانگیں کٹ گئی بازو کٹ گئے تو باقی درانا ہی رہ گیا نا، تو میرے لیے اچھی دعا کر، ہاں جی تو کہتے تیری کان ٹوٹ گئی، تیرے بازو ٹوٹ جائے، تیرا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، عجیب بات ہے، منہ جو خیر نکال کر وہ کہتے ہیں جی ہم یہ پیسے دے کے نا بلڈنگیں بناتے ہیں، کرایہ پہ دیتے ہیں، اچھا کرایہ جو آتا ہے نا وہ ہو جائے گا، ہاں اب یہ ہیلے ہاں ناک کے ہیلے بڑے خطرناک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو رقم ہے نا
اس رقم وہ جمع کر لی، اس کو سود پر ہی چلتی ہے. اچھا سود پر چلا، اب وہ جو نفع آیا اس میں وہ دیکھتے ہیں اب کسی کی دکان کو آگ لگ گئی، اب وہ دیکھتے ہیں کہ لگائی تو نہیں گئی، پوری انکوائری ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو اس کا نقصان پورا کرتے ہیں کر کے. اب وہ کیا ہے جی، اس کا ایک لاٹری نکل آئی، اس کی لاٹری نکل آئی کہ دیکھو جی میں تو جمع کراتا تھا، وہ اصل میں وہ سود کی رقم سے دے رہے ہیں. کسی کا نہیں بھی ہوا نقصان، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی میری بیمے والی تھی، انشورنس والی تھی، تو اب میں اس کی پیمنٹ کرتا ہوں، وہ جو سود کی رقم جمع کی انہوں نے وہ اس کا نقصان پورا کرتے ہیں. یہ انکوائری کرنے کے بعد کہ کیا جان بوجھ کرتے نہیں ہوا، یہ انکوائری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے کر کے یہ کہا تھا. تو اس میں سود اور جوا مکس ہے. اب گاڑی کی بھی انشورنس نہیں کرانی چاہیے، گاڑی کی بھی انشورنس نہیں کرانی. لیکن آج کل جو گاڑی کی انشورنسیں ہیں وہ تو کس طرح سے ہو رہی ہیں، وہ نقصان نہیں پورا کرتے، وہ صرف کاغذی ہے، وہ کاغذی ہے اور وہ صرف ٹیکس وصول کرتے ہیں بس، اور کچھ نہیں کرتے. سر یہ جڑا صحت کارڈ ہے ہاں جی، یہ بھی تو انشورنس ہے. اس میں کیا ہے، یہ تو 1.5 لاکھ دی فی بندہ پر ہیڈ جڑا خاندان دا کوئی علاج کرا سکتے، آپریشن کرا سکتے، کوئی چیز کرا سکتے، اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. کوئی گورنمنٹ نے انشورنس کو پیمنٹ کی ہوئی ہے، وہ انشورنس والے پے کرا. اچھا جی ہر ہیڈ ہر کہیں آ گیا اسی سارے آ گیا. نہیں ایک منٹ، کیونکہ یہ جڑا ہے نا سر، یہ ایک ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے فنڈس دے وچوں ہر بندے دی ایز اے انشورنس زکات میں سے نکالا ہوا، زکات فنڈ میں سے نکالا. نہیں سر زکات نہیں ہے، زکات نہیں ہے. زکات فنڈ میں سے مجھے یہ رپورٹ ملی ہے، زکات فنڈ میں سے انہوں نے دیا ان کو، انشورنس والوں کو. انشورنس والوں نے پھر ان کا کہا ٹھیک ہے جی جو بیمار ہوگا وہ کرے گا، اس کو ہم دوائی دیں گے. وہ پھر ایسے ہی جیسے نشتر میں ہسپتال میں دوائیوں کے اتنے صرف آپریٹ کرے سی. اچھا اندر کوئی دوائی کا نہیں، کوئی ٹیسٹ کا نہیں، کوئی یہ کا نہیں. اچھا وہ اپنے کراؤ، وہ اپنے کرو، دوائی بھی اپنی، دوائی بھی اپنی. اچھا تو سب ایسو تو مثال کے طور پہ ہرنی دا پریشان، اللہ بچا لے. یا کہیں میرا جو ہارٹ میں وینا انہیں رتا ہے تھا بھی کارڈیالوجی جو ہے سو 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جہاں ہے وہ کارڈ 150 اپنا جڑا شناختی کارڈ ہے وہ 150 وہ تو ساری ٹریٹمنٹ صرف آپریشن فیسز جڑے مطلب آپریشن باقی جہاں دوائیں آپ اندر کوئی ٹیسٹ مثال کے طور پہ بلڈ ٹیسٹ ہے، کوئی ٹیسٹ ہے، وہ سارے آپ پیمنٹ کریں. جو آگ لگتی ہے یا نقصان ہوتا ہے نا بندے کا، جو بھی ہڈی ٹوٹتی ہے، یہ ہوتا بھی اسی کی وجہ سے ہے، اس سود کی وجہ سے. اس کا پہلے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے خود بھی کرتے ہیں. اچھا تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے، اچھا یہ بھی سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مشتبہ ہیں. مومن کی شان ہے مشتبہ سے بھی بچے، رزق نہیں رہ سکتا نا. اب یہ کھانا پڑا ہے سامنے، اب کسی نے شک ڈال دیا، کھانا حلال ہے سب کو ٹھیک ہے، شک ڈال دیا کہ کسی نے اس میں زہر ڈالا ہے، اب رزق لے گا. حالانکہ ڈال تو وہ نہیں دیکھا، نظر بھی نہیں آ رہا، سمیل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے جھوٹ ہی بول دیا کسی نے ہم نہیں کھائیں گے. تو جہاں ایمان جا رہا، جان جا رہی تو رزق لے رہے ہیں، نہیں لیتے رزق، تو ایمان جا رہا ہو جا تو چل تھوڑا ایسا نہیں کرتے. تو اب وہ کیا ہے، تو اب یہ جوا، اب یہ یاد رکھیں انعامی سکیم اس انداز سے. اور جوئے کی کئی قسمیں آج بڑی خوبصورت انعام کے نام سے، قسمت کے نام سے میچوں میں اس میں یہ جوا جو ہے نا. لیکن یاد رکھیں کوئی بھی شخص جواری کہلانا پسند نہیں کرتا. جواریا دیکھیں ڈنڈا اٹھا لے گا، سمجھے ضمیر میں یہ موجود ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ضمیر میں موجود ہے. کوئی فراڈیا اس کو کہنا فراڈیا، اور چورا اور ڈاکوا، ہاں جی وہ اس کو پسند نہیں کرتا. شراب کو پسند نہیں کرتا، وہ کہے نا وہ لڑنے مرنے پر آ جائے شرابی. اس کا مطلب ہے اس چیز کو وہ خود برا سمجھتا ہے. فَعَلَهَمَا فُجُورًا، اللہ تبارک نے ہر شخص کے اندر الہام کر دیا، نیکی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے. یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس کو دبا دے الگ بات ہے. کوئی فراڈیا پسند نہیں کرتا کہ مجھ سے فراڈ کر کے کوئی جائے، کوئی جھوٹا پسند نہیں کرتا کوئی مجھ سے جھوٹ بولے، کوئی چور پسند نہیں کرتا کہ جہاں میں چوری کا مال چھپا کر آؤں کوئی وہاں سے چوری کر کے لے جائے.
چوروں پہ گیا مور، موروں پہ گیا ہور، کوئی پسند نہیں کرتا. اس بار اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہے بات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ شراب، یہ جوا، انصاب آستانے والازلام، اور یہ فالے نکالنا، جوئے کے تیر، نشانہ لگاتے ہیں، لگ گیا تو یہ چیز میری، تکے پر ہے نا. تو یہ چیز بھی لاٹری میں یہی کچھ ہوتا ہے. فرمایا رجس پلیدگی ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے. فاجتنبو، اس سے بچو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ. انما، بے شک، یریدو، چاہتا ہے، الشیطان، شیطان، ان یہ کہ یوقع، ڈلوا دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوت، عداوت، والبغضاء، اور بغض، دشمنی، فی الخمر، شراب، والمیسر، اور جوئے کے ذریعے سے، جوئے اور شراب کے ذریعے سے دشمنی ڈلوائے گا. کیسے؟ شراب پی کر اپنے آپے میں رہے گا، لڑتے ہی لڑتے، ٹھیک ہے، ٹائیاں کھینچ اور ایک دوسرے کے اوپر ڈونگے پھینک اور کرسیاں پھینک، یہ کریں جی. اچھا، پھر جوا کھیل رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ بےایمانی ہو گئی جی، اور کام ایمان والا ہے. بےایمانی ہو گئی جی، اور کام بےایمانی والا. کہتا جی بےایمانی ہو گئی، کھیڑتے رہ گئے تسی، دیکھتے رہ گئے. ہمارا محلہ جواریوں کا محلہ، بےایمانی ہو گئی تھی. تاش پر بیٹھے بےایمانی، پر بیٹھے بےایمانی ہو گئی، کیرم بورڈ پر بیٹھے بےایمانی ہو گئی ہیں. اللہ کام کو ایمان ہو، کام بےایمان ہو گئے. اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا یہ شیطان ہے، چاہتا ہے تمہارے درمیان بغض زیادہ. بیویاں جوئے پہ ہار جاتے ہیں، سلور کے کارخانے میں، جی بیوی جوئے میں ہار گیا، وہ لینے کے لیے پہنچے، وہ تو لڑکی کے میکے والے آ گئے وہاں پر، اور بڑی ہاتھا پائی لڑائی ہوئی، تو تب جا کر جان چھوٹی، ورنہ وہ بیوی ہارا بیٹھا. انہوں نے کہا دو جی. بڑے واقعات ہیں، بڑے واقعات ہیں ایسے، بہت ہیں، ہاں اخبار میں آتے رہتے. جی جی. اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا وَيَصُدَّكُمْ، اور تاکہ روک دے تمہیں شیطان، ان ذکر اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روک دے. فہل، پس کیا، انتم، تم، منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں آتے. اب دیکھیں، شراب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مسکر حرام، خمر، ہر نشہ والی چیز خمر ہے، شراب ہے. وہ کل مسکر حرام، اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے. ہر نشہ والی چیز شراب ہے، اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. جس چیز کے کثیر مقدار سے نشہ ہے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. پیشاب 1 کلو ہو یا 1 قطرہ ہو، پیشاب ہے. یہ نہیں کہ 1 قطرہ حلال ہے اور 1 پاؤ جو ہے نا وہ حرام ہے، یہ نہیں ہے، وہ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ لوگوں نے پوچھا کہ اس کو بطور دوائی کے استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو خود بیماری ہے، اس میں شفا کہاں ہے. اب اس سے ایک بیماری کو ظاہری فائدہ نظر آتا ہے، وہ جو نشہ لگ گیا، جو اور سائڈ افیکٹس ہیں اوکے، اس کو بھی تو دیکھیں نا. اچھا، دوائی دیتے اس میں نشے والی گولی ڈال دیتے. ہاں اچھا، نیند والی یا نشے والی؟ نیند والی. وہ نیند. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ آتا ہے ہومیوپیتھی جتنی دوائیاں ان میں الکوہول الکوہول کے بارے میں اب مختلف رائے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی یہ شراب کے اسم میں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ پھر اڑ جاتی ہے، مستقبل ہو گئی. اچھا، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ نثار خان صاحب سے پوچھیں، ان کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، اور ان سے پوچھیں الکوہول کے بارے میں آپ کا کیا، کیونکہ وہ فیلڈ میں ہے، اس کی واقعہ حقیقت کیا ہے، کہ کیا یہ اڑ جاتی ہے یا یہ شراب کے اس میں ہے، شراب کے اس میں ہے، زمرے میں ہے، کیا ہے؟ نہیں کہتے جب کھول دیا نا تو اڑ گئی، جب اڑ گئی تو کہتے اندر، لیکن اب
بندہ تو نہیں ہوتا بندہ نہیں ہوتا. نہیں وہ جڑا انہاں وچ لیکوئڈ سڑے نا الکوہل انہاں جڑا اصل چیز ہوندی ہے نا ان کو حل الکوہل وچ کرنا وہ جڑے قطرے ڈالن نا سر وہ انہاں وچ الکوہل ہوندی ہے وہ قطرے باقی تے دوائی ہوندی ہے وہ قطرے لیکن وہ آدن سی لیکن انہاں ذائقہ رہا ہے ان وچ کوئی شک نہیں ذائقہ رہا ہے. اچھا عرب کے اندر جو پرفیوم ہے اب علماء کا یہ تھا کہ الکوہل والی پرفیوم جائز نہیں کہ کپڑے ناپاک ہو گیا آپ کے آپ نے کی نماز پڑھنی ہے تو وہ عطر استعمال کرتے ہیں. جی تو جو یہ بات کرتا ہوں میں جیت علماء کرام جو ہے نا وہ عطر اسے عطر بڑے مہنگے نہیں اتر سے بڑے بڑے مہنگے لیکن یہ لیکن پرفیوم جو ہے نا وہ اس سے اوائڈ کرتے ہیں. عطر سمیل ہو اچھا. اب صحابی یاد کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سرکہ بنا لیں شراب کا. آپ نے فرمایا نہ اس کی اجازت نہیں, بیچ دیں, بیچنا بھی حرام ہے. اچھا ایک شخص پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو بہت ٹھنڈا علاقہ ہے, برفانی علاقہ ہے, ہم وہاں پر مشقت کرتے ہیں, شراب نہ پیئیں تو ہماری نہ تھکاوٹ دور ہوتی ہے نہ ہماری سردی اترتی ہے. آپ نے فرمایا نہ اس کے لیے بھی جائز نہیں. وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو پیتے ہیں, آپ نے فرمایا تم نہ کرو, ان کو منع کرو. عرض کیا وہ باز نہیں آتے, فرمایا ان سے جنگ کرو, قطعاً اجازت نہیں. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شراب کے معاملے 10 پر لعنت کی ہے, سود کے بارے میں 4 پر لعنت ہے. سود لینے والا, دینے والا, لکھنے والا, گواہی دینے والا, یہ 4 کے اوپر لعنت, اور یہ برابر کے جو مجرم ہے. اچھا لینے والا بھی, دینے والا بھی, اور لکھنے والا جو کلرک وہاں پر بینک کی نوکری اس لیے جائز نہیں ہے اور کیونکہ وہ سود لکھ رہا ہے. اور گواہی دینے والا یہ جو سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے بینک کے اوپر, یہ بھی تو گواہ ہے نا کہ سودی کاروبار ہو رہا ہے. ہاں گارنٹر ہے. شراب کے بارے میں 10 پر ہے, ایک شراب پر گنتے ہیں. نمبر 1 شراب, یہ خود ملعون ہے. دوسرے نمبر پر شراب بنانے والا. تیسرے نمبر پر جس کے لیے بنائی گئی. چوتھے نمبر پر شراب اٹھا کر لے جانے والا, جس کے لیے اٹھا کر لے جائی گئی. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹے نمبر پر فرمایا شراب بیچنے والا. 7ویں نمبر پر فرمایا شراب خریدنے والا. کتنے ہو گئے؟ 7. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت کھانے والا. قیمت کھانے والے سے مراد کمیشن کھانے والا, درمیان میں کر. 8. اس کے بعد فرمایا یہ پینے والا اور پلانے والا. ٹھیک ہے نہیں, یہ 10 ہو گئے. 10 پر لعنت کی ہے. یعنی اسلامی سلطنت میں تو اس محکمے کی اجازت ہی نہیں ہے. جو ہمارا یہاں پر یہ محکمہ ایکسائز کے تحت میں آتے ہیں, وہ ٹیکس لگاتے ہیں, فیکٹریاں لگی ہیں نا ان کے تحت. اچھا گورنمنٹ نے قانون دے دیا 1 بوتل نہیں, وہ غلط گل ہے, وہ غلط سی گل ہے. میں فواد چودھری کے بارے چڑی سی بھی 1 ادھی بوتل تھی پی رکھ سکتے ہو گڈی, کوئی چکر نہیں. وہ غلط نہیں. وہ سہ نے آخیا بھی انہیں آخیا جی اصل آتے بند کر دو لیکن مسلمان بند نہیں. اچھا ڈاکٹر رمیش کمار نے قومی اسمبلی کے اندر ہندو ہو کر اس نے بل پیش کیا. ڈاکٹر رمیش کمار نے بل پیش کیا. کس کا دور تھا؟ بڑا پچھو عمران خان, نواز شریف کے دور. اس نے بل پیش کیا کہ ہر مذہب میں شراب حرام ہے. ہندو مذہب میں بھی جائز نہیں, اس نے دلائل دی. عیسائیوں میں بھی جائز نہیں. کہتے اقلیتوں کے نام پر فیکٹریاں لگا رہے ہیں اور کھا کھود رہے ہیں, بدنام ہمیں کر رہے ہیں کہ یہ شرابی اقلیت ہے. جبکہ ہمارے مذہب میں بھی جائز نہیں. ہندو مذہب میں جائز نہیں, سکھ مذہب میں جائز نہیں. سکھ میں تو تمباکو بھی جائز نہیں ہے, وہ تو تمباکو بھی حرام ہے ان کا. داڑھی مڈانا بھی جائز نہیں. وہ تو اب مونے سکھ آ گئے نا, جس طرح ہمارے یہاں مسلمان بگڑ گئے, ان میں سکھ بھی بگڑ گئے. ورنہ ان کے اندر تو کوئی بال بھی موڑنا جائز نہیں ہے. اچھا اسی طرح سے ہندو مذہب میں جائز نہیں, سکھ مذہب میں جائز نہیں, عیسائیوں میں جائز نہیں, مسلمانوں میں جائز نہیں. انہوں نے کہا اس پر پابندی لگاؤ. سب سے پہلے رکاوٹ بننے والے مسلمان MP MLA. یہ کیا اس کا مطلب جن کی فیکٹریاں تھیں
خود پیتے ہیں اور چیمبروں میں جو پڑی ہے. اور یہ شراب کے ذریعے سے لڑکیاں جا کر شراب پلاتی ہیں اور ان بڑے بڑے لوگوں سے پھر ملکی راز حاصل کرتے ہیں. شراب کے نشے میں آؤٹ ہو کر راز آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ شراب رکھی اس لیے گئی ہے, اس سے کیا ہے ان کو راز ملتے ہیں. ہاں جی وہ اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا, نشہ شراب, ایک اور بوتل چڑھا دی, ایک اور پیک پلا دیا, اب وہ بک پڑا, جس نے کہا بھی یہ ہے, وہ گئی جاسوس, اس نے جا کر اطلاع کر دی. یہ سارا یہ پوائنٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ 10 پر لعنت ہے یہ شراب, اس کا قطعاً کاروبار کی اجازت نہیں ہے. اچھا, اب یہ بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے. صحابی کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہ انصار کے پاس میں گیا, انہوں نے شراب کی مجلس جمائی تھی, ابھی حرام کا حکم نہیں آیا تھا, مجلس جمائی تھی, تو وہاں پر انہوں نے اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب پڑی تھی. اب جب اونٹ کی بھنی سری کھا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, تو اس دوران جب شراب کا نشہ ہوا تو وہ انصار اور مہاجرین کی بات ہوئی, تو مہاجرین نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ افضل ہیں. تو ایک انصاری نے وہ بھنی سری کی ہڈی اٹھا کر ماری, تو اب سعد بن وقاص فرماتے میری ناک زخمی ہو گئی, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. یہ تو لڑائی کا بحث ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاد کیا میں نے, اور ایک اونٹنی مجھے جہاد میں حصے میں ملی, مال غنیمت میں, ایک اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تحفہ دے دی, میرے پاس 2 اونٹیں تھی. میرا ارادہ تھا ان اونٹنیوں کو پال کے میں نے نکاح کے لیے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ کے لیے, تو میری شادی ہوگی تو میں ان اونٹنیوں سے ولیمہ کروں گا. ان کے اوپر فی الحال میں گھاس لاد کر لاتا تھا, وہ کام کا محنت مشقت کرتا تھا. تو وہ 2 اونٹنیاں تھیں. تو اس حالت کے اندر یہ ہوا کہ شراب کی مجلس تھی, اور اس مجلس کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے, اور وہاں پر شراب کا دور چل, ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا نا, جو دور چل رہا تھا, اور ایک گانے والی گا رہی تھی. اچھا, اب علی رضی اللہ عنہ 2 اونٹیں لے کر جب وہاں پہنچے اللہ اکبر, اس مجلس کے اندر شریک ہوئے, تو اس گانے والے نے کہا حمزہ بڑی موٹی اونٹنیاں آ گئیں. تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار لی اور اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دی اور پیٹ پھاڑ دی اور آنتیں نکال دی. علی رضی اللہ عنہ کہے اللہ کے نبی وہ میری اونٹنیاں تھیں, میں نے وہ ان کو پال رہا تھا, ولیمہ کروں گا, وہ تو حمزہ نے یہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, 2-4 اور صحابہ بھی آئے. حمزہ رضی اللہ عنہ کہا یہ کیا ہے, یعنی کیا کیا, اور وہ ان کو نشہ تھا. کہنا تم ہو کون, تم تو میرے باپ کے غلام ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے کہا بھائی اب نشے میں اس کو ابو کچھ نہ کہو. پھر یہ آیتیں نازل. یعنی کئی واقعات ایسے تھے جو لڑائی فتنہ ہوا, اور اس کے بعد یہ ایسے معاملہ نماز کے اندر بھول ہو گئی, تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل. تو یہ 3 سٹیپوں میں سورت بقرہ 219 نمبر آیت یاد رکھنا, سورت نساء 43 نمبر آیت, اور سورت مائدہ 90 نمبر آیت سے 94 تک یہ احکام نازل ہوئے. اور اس کے بعد یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھیج دیا مدینہ منورہ میں, ایک مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, شراب پی رہے ہیں, اور اب جو مسلمان جو ہے وہ ان میں تقسیم کر رہا ہے, ساقی بنا ہوا ہے. کہا جی باہر سے آواز آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی اعلان کر رہا ہے شراب حرام کر دی گئی. اب یہ تھا ایمان. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ مٹکے پڑے ہیں نا, پیالے منہ پر سے لگے ہوئے, دیوار پر دے مارے, پیٹ میں گئی, حلق میں انگلی ڈال کر طے کر دی باہر, اور اس کے بعد مٹکے پتھر مار کے توڑ دیے. مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی جس میں بارش کا پانی بہ رہا, پھر کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. یہ تھے ایمان. اچھا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا, یہ وضاحت کر دی. اچھا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شراب پیتا اس کے لیے کیا تھا, جوتے, مکے, ٹھڈے اور کپڑا بال دے کر نا چھوٹی, یعنی وہ کوکلا چھپاتی جو مراد ہے یہ کھیڑ دیا سے, وہ کپڑے کا سوٹا بنا کر نا وہ مارنا. اچھا, اس طرح سے یہ تھا کھجور کی چھڑیاں, 2 چھڑیاں ملا کر 40 دفعہ اس کو مارتے. اب 2 چھڑیاں 80 ہو گئی نا, 40 دفعہ 2 ملا کر ماری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سزا دی جاتی شرابی کو. ایک شخص تھا عبداللہ حمار اس کا نام تھا رضی اللہ عنہ,
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، ایسی باتیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر۔ ایک دفعہ شراب پی، کوڑے لگے، دوسری دفعہ شراب پی، کوڑے لگے۔ عمر رضی اللہ تو کہنے لگے اللہ اس پر لعنت کرے، یہ تو ہر دفعہ مارے کھاتا ہے، شراب سے باز نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ ایسا رکھو، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تم شیطان کی مدد نہ کرو، یہ اللہ اس کے رسول سے مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے انسان ہے، غلطی ہو گئی، سزا بھی تو پا رہا ہے نا، لیکن اس کے اوپر لعنت نہ کرو، یہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس طرح کا یہ تھا، یعنی یہ تھا کہ بگڑا ہوا معاشرہ اس کو درست ہو رہا ہے، یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا۔ آج کسی سے کہنا سگریٹ چھوڑ دے، پہلے تو ہزاروں فائدے اس کے بتائے گا، پھر کہا یہ اچھا کوشش کریں گے، لیکن وہ معاشرہ جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی انہوں نے اس طرح سے پھینک دی، واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، توہین مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ وہ اس طرح کے تھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو آج ہم اللہ اکبر کتنے عذر بہانے کرتے ہیں، او جی یہ پھر او جی پھر یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مجلس جس کے اندر تمہیں دعوت دی گئی اور تمہیں پتہ ہے اس میں شراب چلے گی، اس کی دعوت قبول کرنا ہی حرام ہے، جاؤ ہی نہ، نہیں جانا تمہیں، کیونکہ پیر چلیں گے وہاں پر، اتنا فساد ہوگا، لوگ کہیں گے تسیں پیتی ہو سی، تو ایسا نہیں کرنا، مجلس میں نہیں جاؤ، برادری ہے جی جو بھی ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور جب آیا تو 40 کوڑے ہی مارے جاتے تھے، پھر لوگ باز نہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ 80 کرتے ہیں جی، کیونکہ حد جتنی بھی ہے نا ان میں سب سے بڑھ کر 80 ہے، حد قذف 80 کوڑے کر دیے۔ صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے 80 کوڑے، تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نہیں 40 کوڑے لگائے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 لگائے تو 40 لگائے۔ بہرحال یہ اس ثواب دید کے اوپر ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کر دیے، بتا دیا۔ اب ماڈرن سکالر اور لبرل لوگ وہ کیا کہتے ہیں، نہیں جناب یہ کیا ہے، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حرام ہے۔ اب آخری بات کہ کیا کہتے ہیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا حرام ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی روح سے، اب یہ ادھر آپ آیتوں کے اوپر دیکھیں ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں فرمایا رجس، گندگی ہے، نجاست ہے، وہ حلال ہوگی، خود فیصلہ کرتے ہیں۔ من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل حلال ہے، گنتے ہیں ذرا، فجتنبو، اس سے بچو، جس چیز سے بچنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ حلال ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، جس چیز سے بچنے میں کامیابی ہے وہ حلال ہوگی۔ پھر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر، شیطان جس سے عداوت اور بغض پیدا کرے جن چیزوں کے ذریعے سے وہ حلال ہوگی، شیطان انوالو ہو گیا نا اس میں۔ پھر فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے روک دے۔ بیٹھیں، اب اس میں میچ بھی آ گیا کہ میچ کی مسجد میں بیٹھے، نماز وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے روک دیا، پرواہ نہیں، سب پڑھ کے سن، ٹھیک ہے کوئی نہیں۔ جمعے والا دن تھا، مجھے یاد ہے اولمپک میچ تھا، مسجد میں بندے ہی تھوڑے ہوں، 2-4 بزرگ، بس وہ میچ ہے نا، شہری کے ٹائم میچ ہے تو بندے نہیں مسجد میں، یعنی رک گیا نا نماز سے۔ نماز کی اہمیت نہیں، میچ کی اہمیت ہے۔ تو جو چیز اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے، وہ حلال ہوگی۔ فرمایا فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے بچے کو دیکھا شرارت کرتا، بیٹا آرام سے بیٹھو، شرارت نہیں کرتے، وہ پھر کر رہا، آرام سے بیٹھو، شرارت نہیں کرتے، لہجہ تبدیل ہو گیا، باز نہیں آیا، آرام سے بیٹھتا کہ نہیں؟ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ڈنڈا سوٹا آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری باتیں بیان کر کے فال انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ ہم باز آ گئے، باز آ گئے، باز صاحب نہیں آ گئے، جس سے رب فرمایا باز آتے ہو کہ نہیں وہ حلال ہوگی۔ پھر آگے سنیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو،
یعنی اگر باز آتے ہو تو تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، اگر باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کی تم نے، اور جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو وہ حلال ہوگی چیز۔ فَوَحْذَرُوا، اور بچو اس سے، اس چیز کا بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم باز نہ آئے، منہ موڑتے رہے اس سے باز نہ آئے، فَاعْلَمُوا، جان لو، انما یہ کہ علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمہ بلاغ المبین، کھول کر پہنچا دینا ہے، بس انہوں نے پہنچا دیا اب تک، تم تک بات۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوا، جو مسلمان شراب کی حرمت کے حکم سے پہلے فوت ہو گئے، وہ شراب پیتے تھے، توبہ کا موقع نہیں ملا ان کو، ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ یہ تو توبہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر کوئی حرج جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، جناح، کوئی حرج نہیں، فیما طعموا، جو وہ استعمال کر چکے، کھا چکے، چکھ چکے۔ کیوں؟ جب آرڈر ابھی آیا ہی نہیں تھا، اس آرڈر کے آنے سے پہلے پی نا انہوں نے، آرڈر آ گیا اب پی تو اب جرم ہے، لیکن آرڈر آنے سے، آرڈیننس آنے سے پہلے جو کام تھا وہ تو آرڈر ہی نہیں تھا، جب آرڈر ہی نہیں تھا وہ پیتے رہے تو کوئی بات۔ اذا متقوا، جب وہ تقوی اختیار، جب وہ بچے، یعنی جو پہلے پی چکا، لیکن اب اگر حکم آنے کے بعد اب وہ بچتا ہے، ایمان لایا، وآمنوا، ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، ثم اتقوا، اور آئندہ بھی بچتا رہا، وآمنوا، اور ایمان لائے، ثم اتقوا، اور پھر تقوی اختیار کرتا رہا، وآحسنوا، اور نیکیاں سنوار کے کرتا رہا، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکیاں سنوار کے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ان کے اوپر کوئی حد نہیں۔ جس طرح کے نمازیں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرح منہ کر کے پڑھتے رہے، تو اب صحابہ نے عرض کیا، اللہ نے جو ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ ہماری ضائع گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ آرڈر آنے سے پہلے تھا نا، تو وہ بھی تمہارا ضائع نہیں ہے۔ اور اب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، اب جو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا آرڈر آ گیا، اب جو ادھر پڑے گا اب وہ ضائع ہوگا۔ تو یہ احکام دیے۔ جاوید احمد غامدی کہتا ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا شراب حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے نزدیک میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو شراب، جوا، ریشم، گانا بجانا، ان کے نام تبدیل کر کے حلال کر لیں۔ یعنی اب غامدی کے نزدیک کیا ہے؟ شراب حرام نہیں ہے جی، قرآن میں شراب جائز ہو گئے۔ اچھا، پھر کیا تھا جی؟ گانا بجانا، یہ تو داؤد علیہ السلام بھی گانا گایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں شرم نہیں آتی، داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد پڑھتے تھے، اور پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اس نے اس کا بنا دیا گانا گاتے۔ اچھا، اب گانا میوزیکل جائز ہو گیا بقول اس کے، اور اس کے بعد شراب حرام نہیں ہے، میوزیکل پروگرام ہے، شراب بھی جائز ہے، اور چہرے کا پردہ بھی نہیں، کہتے چہرے کا پردہ بھی نہیں۔ اب عورتیں بھی بے پرد موجود ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، شراب بھی حلال ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے یہ اس کا رسالہ یعنی رینیسان 5 اگست 2005 کا غالباً شمارہ ہے جی، حوالہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر وہ اس کے ادارے کا رسالہ ہے جو چھپتا ہے انگریزی کے اندر، امریکہ سے چھپتا ہے، اس میں ایک مضمون ہے کہ یہ ہم جنس پرستی فطری چیز ہے، یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب میوزک کا پروگرام بھی چل رہا ہے، عورتیں بے پرد موجود ہیں، شراب بھی حرام نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم جنس پرستی بھی اللہ اکبر فطری چیز ہے، پھر رہ کیا گیا باقی؟ پیشین گوئی پوری ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، شراب کو، ریشم کو، جوئے کو، اور اس کو گانے بجانے کو نام تبدیل کر کے حلال کرتے ہیں۔ آج وہی دور آ گیا ہے، اللہ سے جو اللہ سامنے عمل توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔